السلام علیکم. آج ہم ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کے کیریکٹرسٹکس یعنی کہ کوالٹی ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارا سیمسٹر کا یہ 25 لیکچر ہے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے اوور آل ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کی آرگنائزیشن وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی. ایس آر ایس جو ہے اس کو آرگنائز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ریٹریول آف انفارمیشن ہے وہ آسان ہو اور لوگ جو بھی اس کے ریڈرز ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس میں جو انفارمیشن کنٹینڈ ہے وہ پڑھ سکیں. آبویس سی بات ہے کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کافی ولیومنس ہوتے ہیں. وہ بڑے پروجیکٹس کے لیے 200-300 پیجز تک بھی یہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی سائز ہو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کا اس سے انفارمیشن کو ریٹریو کرنا بہت آسان ہونا چاہیے. ادروائز ہوگا یہ کہ آپ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ تو بنا لیں گے لیکن اگر آپ اس سے انفارمیشن ریٹریو نہیں کر سکتے تو وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ نہیں رہے گی اور وہ ایک شیلف میں پڑی رہے گی اور ڈسٹ کلیکٹ کرتی رہے گی. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ ڈاکومنٹ وچ از یوزڈ بائی آل اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ. ایک دفعہ پھر ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں یعنی کہ ایس آر ایس میں کیا چیز ہوتی ہے. ایس آر ایس میں فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایس آر ایس میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اسی طرح انٹرفیس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور انٹروڈکٹری چیپٹرز ہوتے ہیں اباؤٹ دی اپلیکیشن ڈومین, اباؤٹ دی پروڈکٹ, اباؤٹ دی انوائرمنٹ. اس طرح اس کے اندر گلوسری ہوتی ہے. ایس آر ایس جو ہے اٹ از یوزڈ فار کمیونیکیشن امانگ ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز. It supports system testing activities and in so many words ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a controlling document for the evolution of the system. تو technical contract اگر ہم کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں تو وہ ایس آر ایس ہے. یعنی کہ this is a technical document between the customer and the vendor. تو اس کو مینٹین کرنا, اس کو اس طرح لکھنا اور کہ یہ یوزفل رہے تاکہ اس میں ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کی پاسبلٹی نہ رہے, بہت ضروری ہے. ایک اور بڑا مقصد ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کا یہ ہے کہ ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وی یوز دی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ ٹو ویلیڈیٹ آل دی پاسبل ریکوائرمنٹس. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم ویلیڈیشن کی بات کی تھی تو ہم نے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو ایز ان پٹ شو کیا تھا. ویلیڈیشن کے پروسیس میں ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ہم کن اسپیکٹ سے چیک کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اور کنسسٹنٹ ہے. ڈز اٹ کنفارم ٹو اسٹینڈرڈس؟ ڈو ریکوائرمنٹس اسٹیٹڈ ان دی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کانفلکٹ؟ ڈز اٹ کنٹین اینی ٹیکنیکل ایررز اور آر دیر اینی ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کنٹینڈ ان دی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ؟ اور جب یہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں آپ ان ایررز کو ڈھونڈتے ہیں, ایررز کو یو فائنڈ پرابلمس, دین یو ہیو ٹو گو اینڈ کریکٹ دوز ایررز. اور جب ویلیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس ڈاکومنٹ کو ڈیزائنرز کے اور یا دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے حوالے کر دیتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ریڈرز کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ تو بات کی کہ جب ہم ریکوائرمنٹس رائٹرز کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, ہم ایک اور پرسپیکٹو سے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ریڈرز اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کون سے کیریکٹرسٹکس یا کون سے ایسے کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, اور ریڈرز کے پرسپیکٹو سے ہم ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کا ایک انالیسس آج کرتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں فنکشنل ریکوائرمنٹس شامل ہوتی ہیں, اس کے اندر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس شامل ہوتی ہیں, اس کے اندر مختلف جو ڈومین سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں, ایکرونیمز وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں یا ایس آر ایس میں کیا چیز شامل نہیں ہوتی. اس میں پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ شامل نہیں ہوتی. مثلاً اسٹافنگ کے اوپر اس میں بات نہیں ہوتی, اس میں اسکیجولنگ کے اوپر یا اسکیجولس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں پروجیکٹ کاسٹس کی بات نہیں ہوتی.
ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ میں مائل سٹونز کی بات نہیں ہوتی. ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹس میں مختلف ڈیولپمنٹ یا ڈیزائن کی اور ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹیز کی یا ان فیزز کی بات نہیں ہوتی. اسی طرح ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ میں رپورٹنگ پروسیجرز ہیں، یعنی کہ ایرر رپورٹنگ پروسیجرز ہیں یا کیو اے کی رپورٹنگ پروسیجرز ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو یہ جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ پروجیکٹ پلان میں آتی ہیں اور ان کا ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ میں ذکر نہیں ہوتا. اسی طرح ڈیزائن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی. although it may contain some design constraints، لیکن جو پروڈکٹ کا ڈیزائن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اسی طرح جو پروڈکٹ ایشورنس پلانز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. پروڈکٹ ایشورنس پلانز کیا ہیں؟ کنفیگوریشن مینجمنٹ پلانز ہیں، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے جو پلانز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اسی طرح ٹیسٹ پلانز ہیں وہ ایس آر ایس میں شامل نہیں ہوتے. although جو ٹیسٹ پلاننگ ہے وہ ایس آر ایس کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ایس آر ایس کے یوزرز ہیں اس میں سسٹم ٹیسٹ انجینئرز بھی شامل ہیں. تو لیکن ٹیسٹ پلانز themselves are not included in the SRS. اسی طرح کوالٹی ایشورنس کے جو پلانز ہیں they are not included in the SRS. All of these documents, all of these plans are very important. They have their own importance, they have their own value in the entire development process. لیکن they are not part of the SRS. So SRS fundamentally is a technical contract between the customer and the vendor. تو اس میں جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا ڈیزائنز ہیں یا پروڈکٹ ایشورنس پلانز ہیں وہ ہم انکلوڈ نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ووڈ وانٹ ٹو اسٹیٹ ریکوائرمنٹس ان دی پرابلم ڈومین. سلوشن کے اندر ہم یا جو آرگنائزیشنل پریکٹسز ہیں ان کو ہم ایس آر ایس میں شامل نہیں کرتے. اب آپ کے سامنے میں ایس آر ایس کے کوالٹی ایٹریبیوٹس کا ذکر کرتا ہوں. آپ اس وقت اسکرین پہ 5 کوالٹی ایٹریبیوٹس دیکھ رہے ہیں. واٹ وی ول ڈو از فرسٹ آف آل وی ول جسٹ لسٹ دیم، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور میں ڈسکرائب بھی کر دوں گا. اینڈ دین وی ول ٹیک ایچ ون آف دیم اینڈ ٹاک اباؤٹ دیم ان ڈیٹیل. پہلا کوالٹی ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ این ایس آر ایس شوڈ بی کریکٹ. سیکنڈ، این ایس آر ایس should be unambiguous. Third, an SRS should be complete. Fourth, an SRS should be verifiable. Fifth is an SRS should be consistent. اب پھر آپ 5 اور کریکٹرسٹکس دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. سکستھ کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہے کہ an SRS should be understandable by customer. An SRS should be modifiable. Then an SRS should be traced, followed by an SRS should be traceable. اور لاسٹ کریکٹرسٹک یا کوالٹی ایٹریبیوٹ جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ an SRS should be design independent. اور آخری 3 کریکٹرسٹکس an SRS should exhibit are an SRS should be annotated, an SRS should be concise, and an SRS should be organized. اب ہم ان 13 کریکٹرسٹکس کو 13 کوالٹی ایٹریبیوٹس کو 1 by 1 کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کریکٹنیس ہے. این ایس آر ایس شوڈ بی کریکٹ. واٹ ڈز اٹ مین دیٹ این ایس آر ایس شوڈ بی کریکٹ؟ ایس آر ایس از اے ڈاکومنٹ، رائٹ؟ So what do you understand by when you hear an SRS should be correct? An SRS should be correct if and only if every requirement stated therein represents something required of the system to be built. کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمام requirements جو کہ ہم نے ایس آر ایس میں ڈاکومنٹ کی ہیں ان تمام کی ضرورت ہمیں اس سافٹ ویئر پروڈکٹ میں ہے جو ہم بلڈ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈس ہم کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ایس آر ایس میں ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے
جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پروڈکٹ میں. تو ایک ایس آر ایس اس وقت صحیح تصور کی جائے گی یا اس وقت ایس آر ایس کو ہم کریکٹنس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہوئے سمجھیں گے جب وہ تمام ریکوائرمنٹس جو کہ ایس آر ایس میں ڈاکومنٹڈ ہیں وہ اس پروڈکٹ میں ہونی چاہیے. ان ادر ورڈس کوئی ایکسٹرینیس ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایس آر ایس میں نہیں ہونی چاہیے. کریکٹنس از اے ویری کمپلیکس ایٹریبیوٹ. It requires good domain knowledge and lot of participation from the customer side to verify or to state that SRS is correct. کیونکہ اگر thousands میں requirements ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس SRS کو کریکٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی. لیکن دس ریکوائرز دی اسٹیک ہولڈرز اور جن لوگوں نے اپروو کرنا ہے ریکوائرمنٹس کو کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس کو ون بائی ون انالائز کریں کہ دیٹ دس ایکچولی از نیڈیڈ ان دی سافٹ ویئر پروڈکٹ. اور ویلیڈیشن کی ابھی میں نے بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کا جو پروسیس ہے اس میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹ میں ہونی چاہیے اور یہ کہ اوور آل جو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ ہے وہ کریکٹ ہے. نیکسٹ کوالٹی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہے کہ این ایس آر ایس شوڈ بی unambiguous. An SRS is unambiguous if and only if every requirement stated therein has only one interpretation. اب یہاں پر اگر ایسی ٹرمز ہوں جن کے ملٹیپل میننگز نکل سکتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ گلوسری میں ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی ایسی ٹرم ہے جس کی ملٹیپل میننگز ہو سکتے ہیں وہ گلوسری میں نہیں ہے تو جو ریڈرز ہیں وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان تمام فریزز کو ان تمام ٹرمینالوجیز کو جن کے ملٹیپل میننگز ہو سکتے ہیں گلوسری میں اسٹیٹ کر دیا ہے کہ اس ٹرم سے یہ مراد ہے تو پھر ہمارے پاس ملٹیپل انٹرپریٹیشن کی جو پاسبلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا بار بار میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ریکوائرمنٹس چونکہ نیچرل لینگویجز میں لکھی جاتی ہیں اور نیچرل لینگویجز بائی دیئر ڈیزائن انوائٹ ایمبیگوٹی. تو اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم ان کوالٹی ایٹریبیوٹس کو ریڈر کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو امپریشن جو ایک مینٹل ماڈل یا ایک ویژولائزیشن کسی ڈاکومنٹ کی بنتی ہے ان دا مائنڈ آف دا ریڈر آف دا ڈاکومنٹ اس کے مطابق کیا یہ ایس آر ایس جو ہے یہ ان ایمبیگوس ہے کہ نہیں. تو اس طرح ہم ایس آر ایس کو ان ایمبیگوس بنا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے 2-3 دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں کیونکہ وہ نیچرل لینگویجز میں اسٹیٹڈ ہوتی ہیں اور نیچرل لینگویجز بائی دیئر ڈیزائن ایمبیگوس ہوتی ہیں دے انوائٹ ایمبیگوٹی. تو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان رائٹنگ ریکوائرمنٹ سو دیٹ دا ریڈرز ڈونٹ کنسیڈر دیم ایمبیگوس ریکوائرمنٹس. کیونکہ ریڈر کے ذہن میں اگر ایمبیگوٹی آ گئی تو پھر جو ریڈر ہے وہ اپنے فریم آف مائنڈ کے یا فریم آف ریفرنس کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا. اینڈ وین ایور یو آر اوپن ٹو انٹرپریٹیشنز دیر از اے پاسبلٹی کہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہوں گی, کانفلکٹس ارائز ہوں گے اور جو ہمارا مقصد ہے وچ از ٹو ڈیولپ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر اس کو اچیو کرنے میں ہمیں ڈفیکلٹی ہوگی. اب ہم لیتے ہیں ایک ایگزامپل ایمبیگوٹی کس طرح کریٹ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ریکوائرمنٹ پڑھتا ہوں. ایئر کرافٹ دیٹ آر نان فرینڈلی اینڈ ہیو این ان نون مشن or the potential to enter restricted airspace
within 5 minutes shall raise an alert. میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. An aircraft that are non-friendly and have an unknown mission or the potential to enter restricted airspace within 5 minutes shall raise an alert. اب اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیں, غور سے سنیں, تو اس میں جو اینڈ اور کا یعنی کہ دا انگلش ورڈز اینڈ اور کا جو کمبینیشن ہے, دیٹ میکس دس ریکوائرمنٹ ambiguous. And two readers can interpret it in two different ways. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ریکوائرمنٹس رائٹنگ کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ریکوائرمنٹس کو جب آپ اسٹیٹ کریں تو دے شوڈ بی اسٹیٹڈ ان سچ اے وے کہ ایک تو وہ اسمال سینٹنسز ہوں اینڈ کنجنکشنز اس میں بہت زیادہ نہ ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اینڈس لگے ہوئے ہیں یا اورز اینڈس کا کمبینیشن ہے. دیز تھنگس دی ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ریئلی کمپلیکس, نہ صرف لکھنے میں کمپلیکس ہے بلکہ ریڈر کے لیے تو اس سے زیادہ کمپلیکسٹی ہے کیونکہ ریڈر نے فرسٹ ٹائم اس کو ریڈ کرنا ہے. ریکوائرمنٹس رائٹرس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ دے ہیو بین ورکنگ ود دی ریکوائرمنٹس فار سم ٹائم, تو they go through the elicitation process, they go through the analysis and negotiation, then they write, right? And then they validate the requirements. So they are also working with this implicit knowledge about not only the domain but the requirement itself. لیکن ریڈرس کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتی. ریڈر نے تو جو لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی ہے. تو اس لحاظ سے کمپلیکس سینٹنسز جو ہیں, لانگ سینٹنسز جو ہیں, وہ ایمبیگوٹی کو انوائٹ کرتے ہیں اور ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے, which is a bad thing. So unambiguous requirements, all of them collectively will result in an unambiguous SRS, right? Which is a very important quality attribute. Another quality attribute is completeness. اب completeness کیا ہوتی ہے؟ An SRS is complete if it possesses the following 4 qualities. Number 1, everything that the software is supposed to do is included in the SRS. Compare this with the correctness. Correctness میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو requirements ہم نے SRS میں کیپچر کر لی ہیں وہ ساری پروڈکٹ کی کوئی نہ کوئی بیہیویئر کو شو کرنی چاہیے. یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب SRS میں بھی ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. سیکنڈ کرولری جو ہے کمپلیٹنس کی وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشنز آف دا رسپانسز ٹو دا سافٹ ویئر ٹو آل ریئلائزبل کلاسز آف انپٹس in all realizable classes of situations is included. Simply stated means کہ سافٹ ویئر کی جتنی بھی پاسبل انپٹس ہوتے ہیں, مثلا اگر آپ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو انٹیجر نمبر کو وہ انپٹ کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے, تو انٹیجر نمبر کی جو اس انپٹ کی جو رینجز ہیں ان سب کی جو رسپانس ہے وہ ایس آر ایس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, یعنی کہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ اگر ان پٹ 5 کے بجائے میں 7 دوں تو کیا 5 اور 7 کی رینج میں کوئی فرق آئے گا, یا انٹیجرز کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی انٹیجرز جو ہیں وہ اس میں 3 کلاسز بن سکتی ہیں, یعنی کہ نمبرز کی پازیٹیو نمبرز بن سکتے ہیں, 0 بن سکتا ہے, نیگیٹو نمبرز بن سکتے ہیں, اور یہ 3 ریئلائزبل کلاسز آف انپٹس ہیں, کیونکہ انپٹ 0 دیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور بیہیویئر شو ہو, پازیٹیو نمبر کی صورت میں کوئی اور ہو, نیگیٹو نمبر کی صورت میں کوئی اور رسپانس ہو سافٹ ویئر کا. تو ان سچویشن میں ان تینوں جو ریئلائزبل انپٹس ہیں اس کی جو رسپانسز ہیں سافٹ ویئر سے وہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. تو 2 کرالریز کمپلیٹنس کی ہم نے بات کی. تھرڈ یہ ہے کہ all pages are numbered, all figures and tables are numbered and named and referenced, and all terms and units of measures are provided. All reference materials
and sections are present. This is basically dealing with the format of the SRS. لیکن کیونکہ ہم completeness کے جو attribute ہے وہ ایز اے ہول SRS کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, انڈیویجول ریکوائرمنٹس کے اوپر بھی اپلائی کر رہے ہیں لیکن SRS کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, اس لیے کوئی ایسا پیج نہیں ہونا چاہیے جو نمبرڈ نہ ہو, کوئی ایسی فگر یا ٹیبل نہیں ہونا چاہیے جو نمبرڈ اور نیمڈ نہ ہو اور ریفرنس نہ ہو اگر ہم کسی اور ڈاکیومنٹ سے اس کو لے رہے ہیں, اور یونٹس آف میجر جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, اور ریفرنس مٹیریلز اور سیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. نو sections, that is the fourth corollary, is no sections are marked TBDs, یعنی کہ to be determined or to be developed. اگر یہ ہوگا, let's say کہ آپ کا ایک section 5.6 کے آگے لکھا ہوا ہے TBD, which means clearly کہ this document is not complete. تو جہاں پر آپ TBDs دیکھیں وہاں آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ this document is under development. اس میں ابھی completeness کا جو ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے, ویری امپورٹنٹ کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے, وہ ابھی اس SRS میں نہیں ہے. تو ریڈر کے لحاظ سے ایک ریڈر بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ ایک ٹیبل ہے اس کو نمبر نہیں کیا ہوا, ویئر ڈز اٹ بلانگ, پھر ٹیکسٹ میں اس کو آپ کیسے ریفر کریں گے, اس کا نام کوئی نہیں ہے, یا ایسے سیکشن ہیں, ایسے پیراگرافس ہیں, یا ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن کا نمبر نہیں ہے, وہ کمپلیٹنس کا جو ایٹریبیوٹ ہے, کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے, وہ اس SRS کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ویریفائبل ہے. An SRS is verifiable if and only if every requirement stated therein is verifiable, which means کہ جس طرح ہم کریکٹنس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہر انڈیویجول ریکوائرمنٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ویریفائبل ہے یا نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ کیسے ویریفائبل ہو سکتی ہے. A requirement is verifiable if and only if there exists some finite, cost-effective process with a person or machine that can check that actual as-built software product meets the requirement. This is a very formal technical definition, لیکن اگر میں آپ کو اس کو سمپلیفائی کر کے بتاؤں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو کہ کاسٹ افیکٹو ہو اور جو کہ ایک ریزنیبل ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو سکے, اینڈ دیٹ پروسیس کین بی مینوئل اور اٹ کین بی آٹومیٹڈ, ان وچ یو کین ویریفائی دیٹ دس ریکوائرمنٹ ہیز بین انکلوڈیڈ ان دی سافٹ ویئر پروڈکٹ. تو جب ہم سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے دوران تمام ریکوائرمنٹس کو انڈیویجولی ٹیسٹ کرنا, یہ مقصد ہے اس ویریفائبلٹی کا, کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریق ہونا چاہیے کہ جس سے ہم جب یہ ریکوائرمنٹ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو ہم اس کو ویریفائی کر سکیں کہ یہ اس پروڈکٹ کے اندر انکلوڈیڈ ہے. مثلاً اگر ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں اور میں اس میں یہ ریکوائرمنٹ لکھ دوں کہ جو میری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ہارڈ ویئر مشینری بنے گی وہ مجھے لاہور سے نیو یارک تک 1 گھنٹہ 20 منٹ کے اندر پہنچا دے, اور اس کے لیے ہمیں سافٹ ویئر بھی لکھنا ہے. تو کیا یہ ریکوائرمنٹ ویریفائبل ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ ایسا کوئی طریق نہیں ہے کہ ہم ابھی تک یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو وہ ایک انسان کو لاہور سے نیو یارک تک 1 گھنٹہ 20 منٹ میں لے کے جا سکے گی. تو دس ریکوائرمنٹ از ناٹ ویریفائبل. تو ایسی SRS جس میں یہ ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی ویریفائبل نہیں ہو سکتی. ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک جو SRS کا ہے وہ کنسسٹنسی ہے. تو کنسسٹنسی کیا ہے؟ An SRS is consistent if
and only if no requirement stated therein is in conflict with preceding documents such as specifications or statement of work. یعنی کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس جو کہ ہم نے SRS میں انکلوڈ کی ہیں وہ اپنے اندر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں رکھتی جو کہ پریسیڈنگ ڈاکیومنٹ سے کانفلکٹ میں ہوں. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ نو سب سیٹ آف انڈیویجول ریکوائرمنٹ اسٹیٹڈ دیئر ان کانفلکٹ ود ایچ ادر. یعنی کہ SRS کے اندر بھی جو ریکوائرمنٹس اسٹیٹڈ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کانفلکٹ نہیں ہے. کنسسٹنسی کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے اور وہ ہے کہ جب کنسسٹنسی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کانفلکٹس ہوتے ہیں. اور ان کے دو کرولریز آپ نے دیکھی کنسسٹنسی کے لحاظ سے کہ ہر ریکوائرمنٹ کو پریسیڈنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور جو SRS کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپس میں کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو کانفلکٹ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ کانفلکٹ 4 طرح سے ہو سکتے ہیں. کانفلکٹنگ بیہیویئر یعنی کہ فنکشنالٹی میں کانفلکٹ. کانفلکٹنگ ٹرمز، ایک ریکوائرمنٹ اسٹیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے، پھر اس کو آپ ریفر کرتے ہیں تو کسی اور ٹرم سے یوز کرتے ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ گلوسری از دا بیسٹ پلیس ٹو ڈو دیٹ. پھر کانفلکٹنگ کیریکٹرسٹکس ہیں کہ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ جو رسپانس ٹائم ہے وہ 5 ملی سیکنڈ ہونا چاہیے، جبکہ ایک اور کنسٹرینٹ یہ ہے کہ جو سسٹم شوڈ رسپونڈ ان 3 ملی سیکنڈ مثال کے طور پہ. یا ایسے کیریکٹرسٹکس آ سکتے ہیں جس سے آپ کی جو 2 ریکوائرمنٹس ہیں ان کی جو نان فنکشنل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کانفلکٹ کریں. اور چوتھا حصہ جو چوتھی قسم کانفلکٹ کی ہے وہ ٹیمپورل کنسسٹنسیز ہیں. اور ٹیمپورل بیسکلی ڈیلز کہ آپ ٹائم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو دس از اسپیشلی ٹرو فار دوز سسٹمز جہاں پر ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ریئل ٹائم سسٹمز ہیں وہاں پر ٹیمپورل انکنسسٹنسیز جو ہیں وہ انٹالریبل ہوتی ہیں کیونکہ دے میک یور سسٹم ورتھ لیس. تو یہ 4 قسم کے کانفلکٹس ہیں جو کنسسٹنسی کے اگینسٹ یا کنسسٹنسی کو خراب کرنے کے لیے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کسی بھی ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کے اندر. اور ان چاروں کو ہمارا ریموو کرنا، اب فرسٹ آف آل ان کو ریئلائز کرنا کہ یہ ہیں اینڈ دین ٹو ریموو دیم is a major part of development of a consistent set of requirements. اب ہم ایک اور بہت انٹرسٹنگ کیریکٹرسٹک کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ an SRS should be understandable by customers. کیونکہ ہم ریڈرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو primary readers of SRS in many cases are customers or users who tend to be experts in the application area but are not necessarily trained in computer science and computer terminology. تو اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ کمپیوٹر جارگن کو یوز کیا ہوا ہے، بہت زیادہ کمپیوٹر ٹرمینالوجی کو یوز کیا ہوا ہے، بہت زیادہ اسٹرکچرڈ لینگویجز کو یوز کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں کسٹمرز کے لیے مشکل ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نیچرل لینگویجز کو یوز کرتے ہیں ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو پرائمری ریڈر ہے جس نے اپروو کرنی ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کو وہ کسٹمر ہے. Although the SRS has some parts which are very technical and which are very detailed specification about the product that is going to be built, لیکن جو یوزر ریکوائرمنٹس کا حصہ ہے وہ اس سے کلیئرلی اسٹیٹڈ ہونا چاہیے کہ نان میٹیا ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکیں. اسی طرح ایک اور ایٹریبیوٹ ہے وہ ماڈیفائبل، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی این SRS should be modifiable. تو an SRS is modifiable if its structure and style are such that necessary changes to the requirements can be made easily. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم SRS کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہو اور وہ پروجیکٹ کی نہ صرف کمپلیٹنس بلکہ اس کے یوزفل لائف تک ہمارے ساتھ رہے، تو اس کو ہمیں اس طرح لکھنا پڑے گا کہ وہ آسانی سے ماڈیفائی ہو سکے، کیونکہ چینجز تو بہرحال آئیں گی، اور جب چینجز آئیں گی تو ہمیں SRS کو ماڈیفائی بھی کرنا پڑے گا. اگر SRS آسانی سے ماڈیفائی نہیں ہو سکتی تو نیچرل رسپانس یہ ہوگا کہ
وہ چینجز SRS میں ریفلیکٹ نہیں ہوں گی، صرف سافٹ ویئر میں ریفلیکٹ ہو جائیں گی، اور SRS ول بیکم این آؤٹ ڈیٹڈ ڈاکیومنٹ، اور پھر SRS کی جو یوزفلنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو چینجز آپ نے کرنی ہے یو وڈ وانٹ ٹو میک دیم کنسسٹنٹلی تھرو آؤٹ دی SRS if there is necessity. Existence of table of contents, cross-referencing and appropriate page numbering is also important for the purpose of modifiability. تو اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو ماڈیفائبل بنانا ہے تو اس کا اسٹرکچر آسان رکھنا پڑے گا، اس کا اسٹرکچر سمپلیفائڈ، اور اگر پاسبل ہو اٹ شوڈ بی فالوئنگ ون آف دوز اسٹینڈرڈس۔ ہم نے IEEE اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی بات کی تھی، جتنے زیادہ کامن اسٹینڈرڈ یوز ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ ریڈرز کو سمجھنا آسان ہوگا، ریڈر کو پڑھنا آسان ہوگا۔ یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ اس کے فارمیٹ اور سٹائل سے متعلق ہے، اس کے کانٹینٹس سے متعلق نہیں ہے، لیکن ایکولی امپورٹنٹ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک SRS جو ہے وہ اگر ماڈیفائبل نہیں ہے تو وہ بہت اچھا SRS ہے، مے بی اٹ کنٹین گریٹ کانٹینٹس، بٹ اف اٹ از ناٹ ایزیلی ماڈیفائڈ تو پھر جو چینجز آئیں گی ان کو تھرو آؤٹ دی سسٹم ماڈیفائی کرنا SRS کو would then be a very difficult task۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور کوالٹی ایٹریبیوٹ کے اوپر، بلکہ دو ایٹریبیوٹس کو ہم اکٹھا ٹیک اپ کرتے ہیں۔ پہلا ہے ٹریسڈ اور دوسرا کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے ٹریسیبل۔ ٹریسڈ کیا ہے؟ An SRS is traced if the origin of its requirement is clear. That means SRS includes references to earlier supportive documents. تو وہ تمام ریکوائرمنٹس جو کہ SRS میں انکلوڈیڈ ہیں ان کے اوریجنس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ٹریسیبلٹی کے اوپر ہم اچھی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ وی ڈیووٹیڈ این انٹائر لیکچر ٹو ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی۔ تو یہ ہوئی ٹریسڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریسیبل کیا ہوتی ہے۔ An SRS is traceable if it is written in a manner that facilitates the referencing of each individual requirements stated therein، meaning کہ جو آئندہ آنے والی ڈاکومنٹس ہیں، جو ڈیزائن کے ڈاکومنٹس ہیں، جو کہ امپلیمنٹیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ریکوائرمنٹس تک واپس پہنچ سکیں۔ اب ہم ٹریسڈ اور ٹریسیبلٹی کو جب مکس کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 4 طرح کی ٹریسیبلٹی کی بات کی تھی۔ وہ 4 ٹریسیبلٹیز کیا تھیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بیکورڈ فرام ٹریسیبلٹی، بیکورڈ فرام requirements traceability implies that we know why every requirement is in the SRS. Forward from traceability requirements implies that we understand which components of the software satisfy each requirement. Third was backward to requirements. Traceability implies that every software component explicitly references those requirements that it helps to satisfy. Or lastly, جو کہ فارورڈ ٹو ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی ہے، دیٹ امپلائز دیٹ آل ڈاکومنٹس دیٹ پریسیڈ دی SRS کین ریفرنس دی SRS۔ تو یہ 4 طریق ہیں کسی ریکوائرمنٹ تک پہنچنے کے، یا ریکوائرمنٹ سے باقی ڈاکومنٹس تک پہنچنے کے۔ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہر پروجیکٹ میں اس قسم کی ٹریسیبلٹی رکھنا آلموسٹ امپاسبل ہے، بلکہ آلموسٹ unnecessary ہے۔ ریشنل رکھنا ضروری ہے ٹریسیبلٹی کے ساتھ۔ ٹریسیبلٹی کی جو انفارمیشن ہے اگر ہم اس کے ساتھ ریشنل رکھیں تو جو چینجز ہم کریں گے لیٹر آن وہ نسبتاً آسانی سے ہو جائیں گی۔ ٹریسیبلٹی کی جو بیسک ٹیکنیک ہے اس کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں، صرف 1-2 باتیں ابھی کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر پیراگراف کو اور ہر ریکوائرمنٹ کو ہم نے ایک یونیک نمبر ایلوکیٹ کرنا ہے۔ ہر پیراگراف میں صرف ایک ریکوائرمنٹ سیٹ کرنی ہے، اور ریکوائرمنٹس کو جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم نے شیل اسٹیٹمنٹس میں ڈاکومنٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں شیل اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگے کہ یہ نیسسری ہیں، اور شوڈ سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ ڈیزائربل ہیں۔ ول ہم اس لیے یوز کر سکتے ہیں کہ وی آر اسٹیٹنگ سم فیکٹس۔ تو لیکن شیل اسٹیٹمنٹس کا کلیئرلی اسٹیٹڈ ہونا اور ڈاکومنٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ایک اور کوالٹی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ڈیزائن انڈیپینڈنس کا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی ہے کہ وائی از اٹ نیسسری ٹو ہیو
requirements which do not contain design information. ڈیزائن جو ہے وہ پرائمرلی ایک سلوشن اسپیس کا حصہ ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس کسٹمر کی طرف سے ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ایسے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈیزائن انفارمیشن کو اسٹور کرنا پڑتا ہے. If an SRS is design independent, then it does not force the designers to use a specific design methodology or architecture or algorithm. لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بعض دفعہ یہ کسٹمر کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ پرابلم نیچرلی بلینڈ کرتی ہے ایک اسپیسیفک ڈیزائن اپروچ کے ساتھ, تو اس کا ذکر کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وی شوڈ اوائڈ ہیونگ ڈیزائن انفارمیشن ان ایس آر ایس ایز مچ ایز پاسبل. ایک اور کریکٹرسٹک جو ایس آر ایس کو ایگزبٹ کرنا چاہیے وہ ہے کہ این ایس آر ایس شوڈ بی اینوٹیٹڈ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ The purpose of annotating requirements contained in an SRS is to provide guidance to the development organization. اب کس قسم کی انوٹیشن ہم کر سکتے ہیں؟ ہم دو طرح سے ریکوائرمنٹس کو انوٹیٹ کر سکتے ہیں. پہلا تو ریلیٹیو نیسیسٹی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے بات کی تھی کہ جو ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ ہے وہ لائف سائیکل کی فورتھ تھاٹ کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن کنٹین کرے. اس وقت میں نے بھی بات کی تھی, اور جب ہم نے ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کی اسٹیبلٹی, اسٹیبل حصوں اور ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کے ویریئنٹ حصوں کی بات کی تھی, اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ نہ صرف ریکوائرمنٹس بعض اسٹیبل ہوتی ہیں اور نیسیسری ہوتی ہیں, اور بعض ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ والٹائل ہوتی ہیں. تو دو طریق سے ہم اینوٹیٹ کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کو, ایک ان کی ریلیٹیو نیسیسٹی کے حوالے سے, دوسرا ریلیٹیو اسٹیبلٹی کے حوالے سے. ریلیٹیو نیسیسٹی سے ہمیں لائف سائیکل کی بارے میں ایک بنیادی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ساری ریکوائرمنٹس اسینشیل ہیں اور اس طرح پرائیورٹائزڈ ہیں کہ ہم ان کو مختلف انکریمنٹس میں, مختلف سائیکلز کے اندر ریلیز کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو, تو ہمارے پاس جو ایک لائف سائیکل کی سلیکشن ہے وہ نسبتاً آسانی سے ہو سکتی ہے. تو ہم تین طریق سے انوٹیشن کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی دس ریکوائرمنٹ از اسینشیل, دس ریکوائرمنٹ از ڈیزائرڈ, دس ریکوائرمنٹ از آپشنل. تو انوٹیشن کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک نیومیرک نمبر لگا دیتی ہیں, وہ پرائورٹائزیشن کرنے والی بات ہے, اور پرائورٹائزیشن کے اوپر ہم ایک ویل ہیو اے فل ڈسکشن آن ریکوائرمنٹس پرائورٹائزیشن. تو اگر ہم ریکوائرمنٹس کو اس طرح انوٹیٹ کریں تو جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کو اپنی جو سافٹ ویئر کی ریلیزز ہیں ان کو آرگنائز کرنے میں بہت ہیلپ مل سکتی ہے. ریلیٹیو اسٹیبلٹی کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس زیادہ اسٹیبل ہیں ان کو ہم پہلے ایڈریس کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ایک اور بات یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ریلیٹیولی اسٹیبل نہیں ہیں یا والٹائل ہیں ان کی ویریشنز کو ہمیں نظر میں رکھ کر اپنا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بلڈ کرنا پڑے گا. تو اسٹیبل تھنگس تو ہمارے آرکیٹیکچر کے اندر ہوں گی, شامل ہی ہوں گی, لیکن جو چیزیں ویری کرتی ہیں اور اتنی اسٹیبل نہیں ہیں ان کے, کیونکہ انہوں نے بدلنا ہے اور ان کی تبدیلی کا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی اوور آل اسٹیبلٹی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے اگر ہمیں ویریشنز کا اور والٹائل ریکوائرمنٹس کا پتہ ہو تو ہم یہ انفارمیشن جو ہے یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے اندر بلڈ کر سکتے ہیں, اور ہمارا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ایسا آرکیٹیکچر بن سکتا ہے وچ از ریزیلینٹ ٹو چینج. کیونکہ چینج تو آئے گی, لیکن جب ہم نے والیٹیلٹی کو
مد نظر رکھ کر آرکیٹیکچر بنایا ہوگا تو اس وقت ہماری جو آرکیٹیکچر ہوگا دیٹ کین ویدر چینجز ایزیلی. ایک اور کوالٹی ایٹریبیوٹ جو ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کا ہے وہ کنسائز ہے کہ این ایس آر ایس شوڈ بی کنسائز, which means that an SRS that is shorter is better given that it meets all other characteristics. Unnecessary long requirements, unnecessary long statements are not very good unless they have to be included to clarify certain things. لیکن اگر آپ ایک چیز کو کنسائسلی اسٹیٹ کر دیں وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ایک ایسی ریکوائرمنٹ کو جس کو آپ وربوسلی اسٹیٹ کریں, یعنی کہ اس میں بہت زیادہ فقرے ہوں, لمبے فقرے ہوں. تو اگر ایک ایس آر ایس جو ہے وہ کنسائز ہے, اٹ از شارٹر بٹ اٹ انکلوڈس all the other characteristics and meets all the other quality attributes, so that SRS would be considered better. ایک اور characteristic SRS کی organization سے متعلق ہے. An SRS is organized if requirements contained therein are easy to locate. وہی بات ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو ریٹریو کرنا ہے. جب آپ کسی چیز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں, اس کی انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں, so this implies that requirements are arranged so that they can be related and are correlated. تو دو طرح سے ریلیشن شپ ہے, ایک تو ریکوائرمنٹس کی آپس کا ریلیشن شپ ہے, دوسرا ان کا کو ریلیشن شپ ہے. کو لوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو ریکوائرمنٹس اکٹھی ہیں کیا وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور جو ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیا ہم اکٹھا ریٹریو کر سکتے ہیں. اور اس سے جو کراس ریفرنسنگ کا اسپیکٹ جو ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ ہم ریکوائرمنٹس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن آف ایس آر ایس کے اوپر ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ڈسکشن ڈیٹیل کے ساتھ کی تھی. آج چونکہ ہم ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کو ریڈرس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, تو ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ کوالٹی ایٹریبیوٹس جو کہ ایک ایس آر ایس میں ہونے چاہیے, اور ریڈر کا اس کے ساتھ ان کوالٹی ایٹریبیوٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیونکہ جو تمام ڈسکشن ہم نے کی ہے وہ ریڈرس کے پرسپیکٹو سے کی ہے. رائٹرس کے پرسپیکٹو سے ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ کیا چیزیں ہمیں عمل کرنی چاہیے, کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے وغیرہ. لیکن اب ریڈرس کے پرسپیکٹو سے بھی ہم نے کوالٹی ایٹریبیوٹس کیے ہیں. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ چند فریزز, کچھ اور بھی ہیں جو اگر آپ کو ملیں ایس آر ایس میں تو یو شوڈ پے مور اٹینشن ٹو دیٹ ایس آر ایس. مثلاً اگر آپ کو الفاظ ایسے ملیں آلویز, ایوری, آل, نن اور نیور, جب یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں ایس آر ایس میں تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ آلویز جب آیا ہے یا ایوری جب آیا ہے یا آل جب آیا ہے تو do these words really mean these things, یا اس کے اندر کوئی ایکسیپشنز ہیں. اسی طرح none اور never میں بھی these phrases actually mean کہ absoluteness ہے, کوئی ویریشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سیکنڈ سیٹ آف ورڈس جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے چاہیے ایز اے ریڈر وہ ہیں certainly, therefore, clearly, obviously, evidently. اس سے کنکلوژن کی طرف پوائنٹ ہوتا ہے کہ سم ون ہیز ریچڈ سم سارٹ آف کنکلوژن, اور کیا آپ بھی وہی کنکلوژن پہ ریچ کیے ہیں یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈو یو ایگری ود دیٹ کنکلوژن, اور ہیز دا رائٹر کلیئرلی اسٹیٹڈ کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے. کیونکہ جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہوں گی اور آپ کو پرابلمس آئیں گی. سملرلی یو کین ہیو اندر سیٹ وچ از سم, سم ٹائمز, آفن, یوزلی, آرڈینرلی, کسٹمرلی, موسٹ اینڈ موسٹلی. اس سیٹ آف ورڈس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیر از اے پاسبلٹی آف ویریشن, یعنی کہ سم ٹائمز دس ہیپنز, آفن دس ہیپنز, یوزلی دس ہیپنز,
اور جب یہاں پہ یہ سچویشنز ہو تو ایز اے ریکوائرمنٹ ریڈر اور پرٹیکولرلی اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ کو ایک دم سے یہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ پارشل انفارمیشن از بینگ گیون آؤٹ. کیا اس کے جو سم ٹائمس کے علاوہ جو سچویشنز ہیں وہاں کیا ہوگا اور کیسے سچویشنز میں سافٹ ویئر بہیو کرے گا. اسی طرح جو نیکسٹ سیٹ ہے وہ ایٹسٹرا اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن سچ ایز. دس سیٹ آف ورڈز امپلائز کہ دیر از سم سارٹ آف کنٹینیوٹی, دیر از سم سارٹ آف کنٹینیوٹی جس کے اندر آپ کو کیئرفل رکھنا پڑے گا کہ جو آگے کنکلوژنس ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں. نیکسٹ سلائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وی ہیو another 3 sets of phrases. اس میں پہلا سیٹ ہے گڈ, فاسٹ, چیپ, efficient, small اینڈ اسٹیبل. یہ وہی ہیں جن کو ہم نے ریکوائرمنٹس گولز کے طور پر پریزنٹ کیا تھا کہ دیز آر گولز وچ آر ناٹ کوانٹیفائبل. ایفیشنسی کا کیا مطلب ہے, واٹ از چیپ, واٹ از گڈ. سو ایز اے ریڈر یو شوڈ بی ویری کیئرفل وین یو سی دیز phrases. پھر جو نیکسٹ سیٹ ہے وہ ہینڈلڈ, پروسیسڈ, ریجیکٹڈ, اسکپڈ اور ایلیمینیٹڈ کا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو کیئرفل رہنا پڑے گا کہ کیا یہ تمام سچویشنز میں ہوگا یا کیسے آپ ان کی جو کانٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا. اور جو لاسٹ ہے کہ اف یو اسٹیٹ سم تھنگ اینڈ دین بٹ یو ڈونٹ ہیو این ایلس, یعنی کہ پارشل انفارمیشن از بینگ گیون آؤٹ. تو آج ہم نے کریکٹرسٹکس, کوالٹی ایٹریبیوٹس کی بات کی ہے ایس آر ایس کی فرام دی ریڈرس پرسپیکٹیو. رائٹرس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ writers should be writing an SRS for readers. تو جب وہ لکھیں SRS کو they should try to achieve a balancing act, اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں کسی پروجیکٹ کی اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں, اور بعض کریکٹرسٹکس کو, بعض کوالٹی ایٹریبیوٹس کو زیادہ پریفرنس دینی پڑتی ہے اور اوور ادر ایٹریبیوٹس. تو یاد رکھیں ریڈرز بھی اور رائٹرز بھی there is no such thing as a perfect SRS. Thank you very much. See you in the next lecture. Bye.